یہ لڑکی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے سر، کیونکہ اسے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ مینیجر کی بات پر زوریز کمرے میں داخل ہوا تو چادر سے چہرہ ڈھانپے ایک لڑکی تیزی سے ہاتھ جوڑ کر بولی، میرے ساتھ زبردستی مت کرنا پلیز، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسے دے دو، ہمیشہ احسان مند رہوں گی۔ ایک سانس میں روتے ہوئے بول کر جب اس نے سر اٹھایا تو دونوں پتھر کے ہو گئے، کیونکہ وہ زوریز کی بیوی تھی جسے اس نے اپنی بہن کے جھوٹا الزام لگانے پر گھر سے نکالا تھا۔ جس عاشق کی اولاد ہے اس نے مدد نہیں کی کیا؟ وہ نفرت سے بولا تو رابعہ نے کھینچ کر اس کے منہ پر۔ شہر کی چکا چوند روشنیوں سے دور ایک پرتعیش ہوٹل کے VIP کوریڈور میں خاموشی کا راج تھا، مگر کمرہ نمبر 302 کے باہر کھڑی رابعہ کے دل کی دھڑکنیں کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس نے اپنے بوسیدہ آنچل کو سختی سے مٹھی میں بھینچ رکھا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا مینیجر اپنی مخصوص عیارانہ مسکراہٹ کے ساتھ فون پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ جی سر، فکر نہ کریں، یہ لڑکی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، بس اسے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے چاہیے، آپ بس آ جائیں۔ مینیجر نے فون رکھ کر رابعہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اندر جاؤ، صاحب آتے ہی ہوں گے، یاد رکھنا جتنا بڑا سودا ہے اتنی ہی خاموشی درکار ہے۔ رابعہ نے لرزتے قدموں سے کمرے میں قدم رکھا۔ کمرے کی مدھم روشنی اور وہاں پھیلی مہنگی پرفیوم کی خوشبو اسے اپنی غربت اور مجبوری کا احساس دلا رہی تھی۔ اسے یاد آیا ہسپتال کا وہ ٹھنڈا وارڈ جہاں اس کا 4 سالہ بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر صبح تک پیسوں کا انتظام نہیں ہوا تو وہ اسے بچا نہیں پائیں گے۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ رابعہ کا وجود لرز اٹھا، قدموں کی چاپ قریب آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص اس کے قریب آتا، رابعہ نے تیزی سے اپنے چہرے پر چادر کا پلو درست کیا اور ہاتھ جوڑ کر بولنے لگی۔ اس کی آواز میں ہچکیاں اور دہائی شامل تھی۔ سر، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میرے ساتھ زبردستی مت کرنا پلیز، میرا بیٹا، میرا ننھا سا بچہ ہسپتال میں ہے، وہ بہت بیمار ہے، مجھے بس اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے، میں آپ کی زندگی بھر احسان مند رہوں گی، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے لیکن میری عزت۔ وہ ایک ہی سانس میں روتے ہوئے بولتی چلی گئی، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر وہ رکی تو اس کی ہمت جواب دے جائے گی۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ وہ شخص جو ابھی داخل ہوا تھا اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اس کی خاموشی رابعہ کے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو رابعہ نے ہمت جمع کی اور آخری امید لیے اپنا سر اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی وقت وہیں تھم گیا، ہوا کا جھونکا رک گیا اور دل کی دھڑکنیں جیسے سینے میں ہی جم گئیں۔ سامنے زوریز کھڑا تھا، وہی زوریز جسے وہ برسوں پہلے پیچھے چھوڑ آئی تھی، وہی زوریز جس کی آنکھوں میں کبھی اس کے لیے محبت کے دیے جلتے تھے، مگر آج ان آنکھوں میں حیرت، صدمہ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شدید نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ رابعہ؟ زوریز کے لبوں سے یہ نام کسی گالی کی طرح نکلا۔ رابعہ کے ہاتھ جو ابھی اوپر کو اٹھے تھے بے جان ہو کر اس کے پہلو میں گر گئے۔ اس کے چہرے کی زردی مزید گہری ہو گئی۔ تم؟ اس کی حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ زوریز نے ایک تلخ قہقہا لگایا جو پورے کمرے میں گونج اٹھا، مگر اس ہنسی میں صرف درد تھا۔ تو وہ لڑکی تم ہو جو کچھ بھی کرنے کو تیار ہے؟ اس نے لفظوں کو دانتوں تلے چبایا۔ رابعہ سلطان، تم اتنی گر سکتی ہو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ رابعہ پتھر کے بت کی طرح کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر چادر کو بھگو رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ یہ اس کی مامتا کی مجبوری ہے، مگر زوریز کی نظروں میں چھپا حقارت کا سمندر اسے بولنے کی مہلت نہیں دے رہا تھا۔ جس عزت کی تم دہائی دے رہی ہو، کیا اس کا سودا کرنے یہاں نہیں آئی؟ زوریز چند قدم چل کر اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی قربت سے رابعہ کو آج سکون نہیں بلکہ دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زوریز، میری بات سنو، میرا بیٹا، رابعہ نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ تمہارا بیٹا؟ زوریز نے اسے ٹوکا۔ وہی بیٹا جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا تھا، یا شاید یہ بھی تمہاری کسی نئی عیاری کا حصہ ہے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، ایک اپنی انا کے بوجھ تلے دبا ہوا اور دوسری اپنی مجبوری کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی۔ ماضی کی یادیں کسی فلم کی طرح ان کے درمیان سے گزر رہی تھیں، مگر حال کی تلخی نے سب کچھ دھندلا دیا تھا۔ زوریز نے جیب سے چیک بک نکالی اور قلم سے اس پر کچھ تحریر کرنے لگا۔ کاغذ پھٹنے کی آواز خاموش کمرے میں کسی کوڑے کی طرح لگی۔ اس نے چیک رابعہ کے منہ پر اچھال دیا۔ یہ لو، تمہارے بیٹے کی زندگی کی قیمت، لیکن یاد رکھنا رابعہ، آج تم نے صرف پیسے نہیں لیے،
تم نے رہی صحیح وہ تصویر بھی مسل دی ہے جو میرے دل کے کسی کونے میں تمہارے لیے باقی تھی۔ رابعہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چیک اٹھایا۔ اس پر لکھی رقم اس کے بیٹے کی جان بچا سکتی تھی، مگر اس قیمت پر جو اس نے ابھی اپنی روح دے کر چکائی تھی۔ وہ خاموشی سے مڑی اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی، پیچھے زوریز کو اس اندھیرے میں چھوڑ کر جو اب ان دونوں کا مقدر بن چکا تھا۔ شہر کی ایک پوش اور مہنگی ترین سوسائٹی کا ایک عالی شان بنگلہ شہر کے مشہور انڈسٹریلسٹ اویس احمد کا تھا۔ ان کی دولت، رتبہ اور شہر میں اثر و رسوخ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ان کی بیگم شہلا بیگم شہر کی ہائی کلاس سوسائٹی کی جان تھیں۔ ان کی زندگی صبح دیر سے جاگنے، کٹی پارٹیز، کلبز، ڈیزائنر ملبوسات اور نت نئے فیشن کے گرد گھومتی تھی۔ اس پرتعیش ماحول میں ان کی 3 اولادیں پلی بڑھی تھیں، بڑا بیٹا شہریز، درمیانہ زوریز اور سب سے چھوٹی اور بے تحاشا لاڈلی بیٹی شاہینہ۔ زوریز ایک کلاسک ایلیٹ کلاس نوجوان تھا۔ اس کی شخصیت میں وہ تمام رعونت، اعتماد اور بے فکری موجود تھی جو خاندانی رئیسوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ مہنگی گاڑیاں، برانڈڈ کپڑے اور دوستوں کے ساتھ پارٹیز اس کا معمول تھے۔ وہ شہر کی ایک ٹاپ یونیورسٹی میں بزنس مینجمنٹ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اسی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات رابعہ سے ہوئی۔ رابعہ کا تعلق ایک سفید پوش مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ وہ 3 بہنوں اور ایک چھوٹے بھائی جو ابھی میٹرک میں تھا کی بڑی بہن تھی۔ اس کے کاندھوں پر اپنے بوڑھے والدین کی امیدوں کا بوجھ تھا۔ وہ اس مہنگی یونیورسٹی میں اپنی کسی خاندانی دولت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی غیر معمولی ذہانت اور محنت کی بدولت فل اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی۔ اس کے لباس میں سادگی، نظروں میں حیا اور باتوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے کام سے کام رکھتی۔ یہی وہ سادگی تھی جس نے زوریز جیسے لڑکے کو اپنی طرف کھینچ لیا، جو اپنے ارد گرد موجود بناوٹی اور مادیت پرست لڑکیوں سے اکتا چکا تھا۔ زوریز نے رابعہ کا پیچھا کرنا شروع کیا اور بالآخر ایک دن یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں اسے اپنے دل کا حال بتا دیا۔ رابعہ، میں جانتا ہوں تم مجھے مغرور اور لاپرواہ سمجھتی ہو، لیکن میں تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، زوریز نے بے ساختہ کہا تھا۔ رابعہ، جس کے پاؤں یہ سن کر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، اس نے اپنی حقیقت پسندی کو مرنے نہیں دیا۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا تھا، زوریز، ہم 2 الگ دنیاؤں کے باسی ہیں۔ آپ کا محلات جیسا گھر ہے اور میرا 2 کمروں کا خستہ حال مکان ہے۔ آپ کی فیملی مجھے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ میری 3 بہنیں ہیں، ایک چھوٹا بھائی ہے۔ میں ان کا سہارا بننا چاہتی ہوں، کسی امیر گھرانے کی نفرت کا نشانہ نہیں۔ لیکن زوریز اس کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ مجھے تمہاری کلاس، تمہارے گھر یا تمہارے بینک بیلنس سے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف تم چاہیے ہو۔ اپنے گھر والوں کو میں سنبھال لوں گا۔ زوریز نے گھر میں بات کی تو گویا طوفان آ گیا۔ شہلا بیگم نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کیا بکواس ہے یہ زوریز؟ ایک 2 ٹکے کی مڈل کلاس لڑکی جس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں، وہ اس گھر کی بہو بنے گی؟ میری سوسائٹی کی عورتیں مجھ پر ہنسیں گی، شہلا بیگم نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ لیکن زوریز اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور گھر چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ بیٹے کی ضد کے آگے بالآخر شہلا بیگم اور اویس احمد کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ دونوں کی شادی شہر کی ایک بہت بڑی اور شاندار تقریب میں ہو گئی۔ رابعہ اپنے چھوٹے سے گھر سے رخصت ہو کر اس عالیشان محل میں آ گئی۔ شادی کے ابتدائی دن کسی خواب سے کم نہیں تھے۔ زوریز کی دیوانگی کی حد تک محبت اور رابعہ کی شرم و حیا، سلیقہ مندی اور محبت نے ان کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مکمل طور پر گم تھے۔ رابعہ کی ہر خوشی زوریز سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی تھی۔ تاہم محل کے باقی حصوں میں رابعہ کے لیے کانٹے بچھے تھے۔ شہلا بیگم اور اس کی نند شاہینہ نے اسے دل سے کبھی قبول نہیں کیا۔ وہ دونوں موقع بے موقع رابعہ کی سادگی کا مذاق اڑاتی، اس کے لباس پر طنز کرتی اور اسے احساس دلاتی کہ وہ ان کے معیار کی نہیں ہے۔ دیکھو تو اسے شاہینہ، پہننے اوڑھنے کا کوئی شعور نہیں، لاکھ مہنگے کپڑے پہنا دو لیکن غریب کی غریب ہی لگتی ہے، اس کے اندر وہ کلاس آ ہی نہیں سکتی، شہلا بیگم اکثر رابعہ کو سنا کر کہتی۔ رابعہ خاموشی سے سب سنتی اور مسکرا کر ٹال دیتی، کیونکہ رات کو جب زوریز گھر آتا تو وہ ساری تھکن اور تانے بھول جاتی۔ زوریز کی محبت اس کے لیے ایک مضبوط ڈھال تھی۔ شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ وہ ایک ایسی ہی سرد اور خاموش رات تھی جس نے رابعہ کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے اندھیرا کر دیا۔ زوریز پچھلے 1 ہفتے سے بزنس میٹنگز کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ آج رات اسے واپس آنا تھا۔ رابعہ کے کمرے میں ہلکی سی موسیقی چل رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو سنوار رہی تھی۔ اس نے زوریز کا پسندیدہ سرخ جوڑا پہن رکھا تھا۔
بالوں کو نرمی سے پشت پر گرایا ہوا تھا اور چہرے پر ایک قدرتی چمک تھی۔ آج وہ صرف اس لیے خوش نہیں تھی کہ اس کا شوہر واپس آ رہا تھا، بلکہ اس کے پاس ایک ایسی خبر تھی جو ان کی زندگی کو مکمل کرنے والی تھی۔ زوریز کے جانے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے اسے ماں بننے کی خوشخبری دی تھی۔ اس نے فون پر زوریز کو جان بوجھ کر نہیں بتایا، وہ یہ خبر اسے اپنے سامنے دیکھ کر دینا چاہتی تھی۔ وہ بار بار اپنے فلیٹ پیٹ پر ہاتھ رکھتی اور مسکرا دیتی۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور زوریز کو 11 بجے تک پہنچنا تھا۔ ہر گزرتا پل انتظار کو مشکل بنا رہا تھا۔ دوسری طرف زوریز تھکا ہارا اپنی گاڑی پورچ میں کھڑی کر رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی اپنے کمرے کی بالکونی پر تھیں جہاں روشنی جل رہی تھی۔ وہ جلدی سے رابعہ کے پاس جانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ مین گیٹ سے اندر داخل ہونے لگا، اس نے ایک سائے کو تیزی سے گھر کے عقبی دروازے سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ ایک نامعلوم شخص تھا جو سر پر ٹوپی پہنے چہرہ چھپائے تیزی سے بھاگتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ زوریز کے قدم وہیں رک گئے، ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ اس وقت گھر کے پچھلے حصے سے کون نکل کر گیا ہے؟ وہ بڑبڑایا اور تیزی سے اندر کی طرف لپکا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچا، سامنے سے شاہینہ گھبرائی ہوئی اور مصنوعی پریشانی چہرے پر سجائے آ رہی تھی۔ زوریز نے فوراً اسے روکا۔ شاہینہ، وہ باہر کون تھا؟ ابھی ایک آدمی پچھلے دروازے سے بھاگ کر گیا ہے۔ ہمارے گھر میں اتنی رات گئے کون آیا تھا؟ گارڈز کہاں ہیں؟ زوریز کی آواز میں غصہ اور تشویش تھی۔ شاہینہ نے ایک لمحے کے لیے نظریں چرائیں، اپنے ہاتھ ملے اور پھر رونے کی اداکاری کرتے ہوئے بولی، بھائی، میں آپ کو کافی عرصے سے سچ بتانا چاہتی تھی، مگر ڈرتی تھی کہ آپ کیا سوچیں گے۔ آپ کا گھر نہ ٹوٹ جائے اس لیے میں اور ماما چپ تھے۔ زوریز کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب؟ کیا چھپا رہی ہو تم لوگ مجھ سے؟ صاف صاف بتاؤ شاہینہ۔ بھائی، شاہینہ نے ہچکچاتے ہوئے زہر اگلنا شروع کیا۔ دراصل بھابی کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے۔ جب آپ گھر پر نہیں ہوتے یا شہر سے باہر جاتے ہیں تو وہ اس لڑکے کو گھر بلا لیتی ہیں۔ ابھی جو شخص آپ نے دیکھا وہ وہیں سے آ رہا تھا۔ میں نے اسے بھابی کے کمرے سے نکلتے دیکھا ہے۔ ماما نے کئی بار بھابی کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور روکا، مگر وہ باز نہیں آتی۔ ماما کا خیال تھا کہ آپ بھابی کے عشق میں اندھے ہیں، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اور الٹا گھر میں تماشا ہوگا، اس لیے ہم خاموش تھے۔ شاہینہ کے یہ الفاظ زوریز کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ ایک ایلیٹ کلاس مرد جس کی انا اور غیرت اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی، اس کا دماغ سن ہو گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ جس لڑکی کو فرشتہ سمجھتا تھا، اس پر اتنی بڑی تہمت۔ اس نے شاہینہ سے مزید کچھ نہ پوچھا اور پاگلوں کی طرح سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ زوریز نے زور سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ رابعہ جو بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی، دروازے کی آواز پر مڑی۔ اسے سرخ جوڑے میں سجا سنورا دیکھ کر زوریز کے دماغ میں شاہینہ کی باتیں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگیں۔ یہ کس کے لیے سجی ہے؟ میرے لیے یا اس شخص کے لیے جو ابھی گیا ہے؟ اس کی مردانہ انا نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ زوریز، آپ آ گئے؟ رابعہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ خوشی سے آگے بڑھی اور زوریز کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن زوریز نے پوری طاقت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ رابعہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ زوریز، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ زوریز شیر کی طرح دھاڑا۔ کون تھا وہ؟ رابعہ ششدر رہ گئی۔ کون؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مجھ سے ڈرامے مت کرو رابعہ۔ زوریز نے آگے بڑھ کر رابعہ کے دونوں بازو سختی سے جکڑ لیے۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ رابعہ کی کلائیوں پر سرخ نشان پڑ گئے۔ کون تھا وہ شخص جو ابھی اس کمرے سے نکل کر بھاگا ہے؟ کس کے ساتھ چل رہا ہے تمہارا یہ گٹھ جوڑ؟ میں شہر سے باہر کیا گیا؟ تم نے پیچھے سے میرا گھر ناپاک کر دیا۔ رابعہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے۔ خدا کے لیے زوریز، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہاں کوئی نہیں آیا۔ میں تو پچھلے کئی گھنٹوں سے صرف آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے تو آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ زوریز نے اسے زور سے پیچھے دھکیلا۔ رابعہ بیڈ کے کنارے سے ٹکرا کر گری۔ خوشخبری؟ کیسی خوشخبری؟ یہی کہ تم میری پیٹھ پیچھے اپنی ہوس پوری کر رہی ہو۔ شاہینہ نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ میری ماں اور بہن کب سے تمہاری یہ غلیظ حرکتیں برداشت کر رہی تھیں۔ تم جیسی دو کوڑی کی مڈل کلاس لڑکیوں کی یہی اوقات ہوتی ہے۔ تم لوگ پیسوں اور محلوں کے لیے بک تو جاتی ہو، لیکن تمہاری خصلتیں نہیں بدلتی۔ رابعہ زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ نہیں زوریز، خدا کی قسم میں بے گناہ ہوں۔ شاہینہ جھوٹ بول رہی ہے۔ مجھ پر یقین کریں زوریز، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں نے… میرے بچے کی؟ زوریز نے ایک زہریلا قہقہہ لگایا جس نے رابعہ کی روح تک کو زخمی کر دیا۔ کیا ثبوت ہے کہ یہ بچہ میرا ہے؟
جس عورت کے کمرے سے آدھی رات کو غیر مرد نکلتے ہوں، اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ یہ جملہ رابعہ کے لیے موت کا پروانہ تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس شخص سے اس نے ٹوٹ کر محبت کی، وہ اس کی کردار کشی اتنی بے دردی سے کرے گا۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کے جسم میں جان نہیں تھی۔ آپ مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ رابعہ کی آواز میں اب التجا نہیں، ایک صدمہ تھا۔ میں تم پر الزام نہیں لگا رہا، تمہاری حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ زوریز نے الماری کھولی اور رابعہ کا ایک بیگ نکال کر اس کے سامنے پھینکا۔ نکل جاؤ اس گھر سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا گلا دبا دوں، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ آج کے بعد تم میری بیوی نہیں ہو۔ میرا اور تمہارا ہر رشتہ آج اسی رات دفن ہو چکا ہے۔ طلاق کے کاغذات تمہیں تمہارے اس گھٹیا گھر میں مل جائیں گے۔ رابعہ نے روتے ہوئے زوریز کے پاؤں پکڑ لیے۔ مجھے مت نکالیں زوریز، خدا کا واسطہ ہے میری بات تو سن لیں۔ میرے گھر والے جیتے جی مر جائیں گے۔ آپ مجھے کہاں بھیج رہے ہیں اتنی رات کو؟ کم از کم صبح تک کا انتظار کر لیں۔ لیکن غصے اور انا میں اندھے ہو چکے زوریز نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے آیا۔ لاؤنج میں شہلا بیگم اور شاہینہ کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ زوریز نے رابعہ کو مین ڈور سے باہر پورچ میں دھکیل دیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ باہر سرد رات کی تاریکی اور خاموشی تھی۔ رابعہ اپنے ہی آنسوؤں میں ڈوبی بند دروازے کے سامنے پتھر کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کے اندر پلنے والی ننھی جان اور اس کے دل میں دھڑکنے والی محبت، دونوں کو آج ایک ہی رات میں بے دردی سے کچل دیا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے گی، اور زوریز بھی نہیں جانتا تھا کہ آج رات اس نے جو دروازہ بند کیا ہے وہ دراصل اس کی اپنی خوشیوں کا دروازہ تھا۔ اس رات کے بعد زوریز نے رابعہ کو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا اور نہ کبھی اس کی کوئی خبر لی۔ رات کے اندھیرے میں جب شہر کی سڑکیں ویران ہو چکی تھیں، ایک خستہ حال رکشہ شہر کے ایک پسماندہ محلے کی تنگ گلی میں آ کر رکا۔ رابعہ، جس کے وجود میں اب جان باقی نہیں رہی تھی، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ رکشے سے اتری۔ اس کے سامنے اس کے والد کا وہ چھوٹا سا اور پرانا گھر تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے حسین ترین خواب بنے تھے۔ آج وہی خواب کرچی کرچی ہو کر اس کے قدموں میں بکھرے ہوئے تھے۔ دروازے پر دستک سن کر رابعہ کے والد سلطان صاحب نے دروازہ کھولا۔ اپنی بیٹی کو اس حال میں آدھی رات کو روتے بلکتے دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ رابعہ بیٹا، تو اس وقت یہ کیا حال بنا رکھا ہے تو نے؟ زوریز کہاں ہے؟ سلطان صاحب کی آواز میں گھبراہٹ اور حیرت تھی۔ رابعہ سے مزید کھڑا نہ رہا گیا اور وہ وہیں دروازے کی چوکھٹ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر اس کی والدہ اور بہنیں بھی بھاگی چلی آئیں۔ رابعہ کو اس طرح زمین پر گرا دیکھ کر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میری بچی، تجھے کس کی نظر لگ گئی؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ کچھ بول تو صحیح۔ اس کی ماں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے روتے ہوئے پوچھا۔ رابعہ نے ہچکیوں کے درمیان ٹوٹے ہوئے لفظوں میں اس رات کی پوری کہانی سنا دی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس کی نند اور ساس نے اس پر ایک غیر مرد کے ساتھ تعلق کی جھوٹی تہمت لگائی، اور کس طرح زوریز نے، جس پر اسے اپنی جان سے زیادہ اعتبار تھا، ایک لمحے میں اس کی پاکیزگی کو داغدار کر کے اسے گھر سے نکال دیا۔ یہ سنتے ہی سلطان صاحب کا چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہو گیا۔ ان کی بیٹی پر ایسا گھٹیا الزام لگایا گیا تھا کہ ان کی غیرت جوش مارنے لگی۔ ان کی اتنی جرت، میرے جیتے جی میری بیٹی پر اتنی بڑی تہمت لگائیں۔ میں ابھی اسی وقت اس مغرور نواب زادے کے پاس جاتا ہوں، اسے بتاتا ہوں کہ غریبوں کی بیٹیاں لاوارث نہیں ہوتی۔ میں اسے گریبان سے پکڑ کر پوچھوں گا کہ کس ثبوت کی بنا پر اس نے میری بیٹی کے کردار پر کیچڑ اچھالا۔ سلطان صاحب غصے سے دروازے کی طرف بڑھے، لیکن رابعہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے باپ کے قدم پکڑ لیے۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسوؤں کی جگہ ایک عجیب سی سرد مہری اور خودداری تھی۔ نہیں ابو، آپ کو میری قسم ہے، آپ وہاں نہیں جائیں گے۔ رابعہ کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ جس شخص نے میری پاکیزگی پر شک کیا ہے، میں اس کے سامنے صفائیاں دینے نہیں جاؤں گی۔ اس نے میری سچائی کو، میری محبت کو غلط سمجھا ہے۔ میں اس کے سامنے جھک کر اپنی بے گناہی کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ اگر میری ذات سچی ہے تو میرا خدا گواہ ہے، جب تک اسے خود اپنی غلطی کا یقین نہیں آ جاتا، نہ میں اس سے بات کروں گی اور نہ ہی آپ میں سے کوئی اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھے گا۔ یہ میری انا اور میری خودداری کا سوال ہے ابو۔ اس دن کے بعد رابعہ نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی۔ اس نے وقت کے انصاف پر سب کچھ چھوڑ دیا۔ گھر کے حالات تنگ تھے، لیکن رابعہ نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری شروع کر دی تاکہ اپنے گھر والوں پر بوجھ نہ بنے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ وہ 9 مہینے رابعہ نے کس کرب اور دکھ میں کاٹے، یہ صرف اس کا دل جانتا تھا۔ اور پھر ایک دن اس کے آنگن میں ایک پھول کھلا۔
رابعہ نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ اس نے بڑے پیار اور امیدوں کے ساتھ اس کا نام شمروز رکھا۔ شمروز رابعہ کی تاریک زندگی میں روشنی کی واحد کرن تھا۔ اس کی کل کائنات اب اس کا بیٹا تھا۔ رابعہ دن رات اس کے ساتھ لگی رہتی۔ وہ اسکول سے تھکی ہاری آتی مگر شمروز کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر اس کی ساری تھکن اتر جاتی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں رابعہ کو کبھی زوریز کی جھلک نظر آتی تو اس کا دل کٹ سا جاتا، مگر وہ اپنے آنسوؤں کو پی کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتی۔ تاہم جوں وقت گزر رہا تھا رابعہ کو ایک عجیب سی بے چینی گھیرنے لگی تھی۔ شمروز عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ وہ نہ تو وقت پر چلنا سیکھ پایا تھا، نہ ہی دوسرے بچوں کی طرح ایکٹیو تھا۔ ذرا سا کھیلنے یا رونے پر اس کے ہونٹ اور ناخن نیلے پڑ جاتے۔ شروع میں محلے کی عورتوں اور رابعہ کی ماں نے اسے محض کمزوری قرار دیا۔ کچھ نہیں ہوتا رابعہ، تو خود اتنے دکھوں سے گزری ہے، بچہ کمزور رہ گیا ہے، خوراک اچھی کر سب ٹھیک ہو جائے گا، ماں اسے تسلی دیتی۔ لیکن رابعہ کا دل نہیں مانتا تھا۔ اس نے شہر کے چھوٹے موٹے ڈاکٹروں کو دکھانا شروع کیا۔ وہ وقتی طور پر کوئی شربت یا دوا دے دیتے جس سے 2-4 دن افاقہ ہوتا اور پھر وہی حالت ہو جاتی۔ رابعہ کی تشویش اب خوف میں بدلتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب شمروز کی حالت بگڑنے لگی اور اسے سانس لینے میں شدید دشواری ہونے لگی تو رابعہ نے اپنی جمع پونجی اکٹھی کی اور شہر کے ایک بڑے ہسپتال کے چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس پہنچی۔ ڈاکٹر نے شمروز کا طویل معائنہ کیا، کچھ ٹیسٹ اور ایکو کارڈیوگرافی کروائی۔ جب رابعہ رپورٹ لے کر ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوئی تو اس کا دل کسی نامعلوم خوف سے کانپ رہا تھا۔ دیکھیں رابعہ بی بی، ڈاکٹر نے رپورٹس کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے بچے کے دل میں پیدائشی سوراخ ہے۔ اس کے دل کا ایک حصہ خون کو صحیح طرح پمپ نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے اس کا جسم نیلا پڑ جاتا ہے اور اس کی نشو نما رک گئی ہے۔ یہ سن کر رابعہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے کی دیواریں اس پر گرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بچہ، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ علاج کریں، مجھے بتائیں کیا کرنا ہے، میں سب کروں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ حوصلہ رکھیں رابعہ بی بی، اس کا علاج ممکن ہے لیکن اس کے لیے اوپن ہارٹ سرجری درکار ہے اور وہ بھی جلد از جلد۔ اس سرجری پر لاکھوں روپے کا خرچ آئے گا۔ اگر ہم نے جلدی نہ کی تو بچے کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ رابعہ کے لیے موت کا پیغام تھے۔ لاکھوں روپے؟ وہ تو مہینے کا بمشکل چند ہزار کماتی تھی، اتنی بڑی رقم وہ کہاں سے لائے گی؟ اگلے چند ہفتے رابعہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے اپنی ماں کے معمولی زیورات بیچ دیے، رشتہ داروں سے ادھار مانگا، اسکول کے علاوہ شام میں ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دیں اور راتوں کو جا کر سلائی کا کام بھی کیا۔ لیکن پھر بھی جو رقم جمع ہوئی وہ سرجری کے اخراجات کے 10ویں حصے کے برابر بھی نہیں تھی۔ وہ ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی اپنے مرجھاتے ہوئے بچے کو دیکھتی اور خدا سے اس کی زندگی کی بھیک مانگتی۔ اسے ایک بار خیال آیا کہ زوریز کے پاس جائے، اسے بتائے کہ اس کا خون موت و حیات کی کشمکش میں ہے، مگر اس کا وہ جملہ اس کے قدم روک لیتا۔ جس عورت کے کمرے سے آدھی رات کو غیر مرد نکلتے ہوں، اس کے بچے کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ انہی دنوں ہسپتال میں ایک نرس جو رابعہ کی حالت دیکھ کر اکثر ترس کھاتی تھی، اس نے اسے مشورہ دیا، رابعہ، شہر کے وسط میں ایک نیا اور بہت بڑا ہوٹل بنا ہے۔ میں نے سنا ہے اس کا مالک بہت رحم دل اور غریب پرور ہے۔ وہ اکثر ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے۔ تم ایک بار جا کر اس سے ملو، اسے اپنے بچے کی رپورٹس دکھاؤ، شاید وہ تمہارے بچے کی زندگی کے لیے کوئی وظیفہ یا رقم منظور کر دے۔ رابعہ کے لیے یہ کسی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ وہاں جائے گی۔ وہ مینیجر کے پاؤں پکڑے گی، اس ہوٹل میں جھاڑو پونچھا کرے گی، برتن دھوئے گی، اپنی پوری زندگی ان کی غلامی میں گزار دے گی، بس اسے اپنے بیٹے کے لیے پیسے مل جائیں۔ اور اسی نیت سے وہ اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 302 کے باہر کھڑی تھی۔ جب اس نے مینیجر سے کہا تھا کہ میں پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، میں آپ کی زندگی بھر غلامی کروں گی، تو اس کا مطلب محنت مزدوری اور احسان مندی تھا۔ مگر اس غلیظ مینیجر نے اس کی مجبوری کا کیا مطلب نکالا یہ رابعہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ رابعہ کے ہاتھ میں وہ چیک تھا جو زوریز نے اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے ہوٹل کے اس پرتعیش کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر آنسو خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک اذیت ناک کرب نے لے لی تھی۔ زوریز، آج بھی، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، آج بھی تم مجھے ایک بکاؤ عورت، ایک طوائف سمجھتے ہو؟ اتنے سالوں بعد بھی تمہاری نظروں میں میرے لیے وہی غلاظت ہے۔ جب اس نے سر اٹھا کر زوریز کو دیکھا تھا تو ایک پل کے لیے اس کے دل میں امید جاگی تھی کہ شاید وہ اس کی حالت دیکھ کر پگھل جائے، شاید وہ اسے پہچان کر پوچھے کہ وہ کن حالات میں ہے۔ لیکن زوریز نے اسے چیک دے کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ آج بھی اسے ایک دھوکے باز اور
جسم فروش عورت ہی سمجھتا ہے جو پیسے کے لیے کسی بھی ہوٹل کے کمرے میں آ سکتی ہے۔ اس لمحے رابعہ کی رہی سہی خودداری بھی دم توڑ گئی۔ اسے وہ چیک پھاڑ کر زوریز کے منہ پر دے مارنا چاہیے تھا۔ اسے بتانا چاہیے تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے مزدوری مانگنے آئی تھی، اپنا جسم بیچنے نہیں۔ لیکن جب اس کے ذہن میں ہسپتال کی مشین پر چلتی شمروز کی کمزور دھڑکن آئی تو اس کے ہاتھ رک گئے۔ ایک ماں کی مجبوری نے ایک عورت کی انا کو شکست دے دی تھی۔ اس نے اپنی خودداری کے ٹکڑے سمیٹے، اس چیک کو مٹھی میں بھینچا اور چپ چاپ ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ وہ سیدھی ہسپتال پہنچی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے سیدھا کاؤنٹر پر جا کر وہ چیک جمع کروایا۔ یہ پیسے، میرے شمروز کا علاج شروع کریں۔ ڈاکٹر سے کہیں جلدی کریں۔ رابعہ کی آواز میں دیوانگی تھی۔ اکاؤنٹنٹ نے چیک کی رقم دیکھی جو مطلوبہ رقم سے کہیں زیادہ تھی اور فوراً ڈاکٹرز کو انفارم کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں شمروز کو آپریشن تھیٹر میں شفٹ کر دیا گیا۔ رابعہ آپریشن تھیٹر کے باہر رکھی ٹھنڈی بینچ پر گر سی گئی۔ اس کے ہونٹ دعاؤں کے لیے ہل رہے تھے مگر اس کی روح زخمی تھی۔ اس کے بیٹے کی زندگی تو شاید بچ گئی تھی، لیکن اس کا اپنا وجود، اس کی عزت نفس اور زوریز کے لیے اس کے دل کے کسی کونے میں چھپی وہ آخری نرمی آج اس ہوٹل کے کمرے میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی تھی۔ سرخ بتی جل رہی تھی اور رابعہ ان خالی راہداریوں کو دیکھ رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا زوریز کو کبھی معلوم ہو پائے گا کہ جس بچے کی زندگی کی قیمت اس نے ایک طوائف سمجھ کر دی ہے، وہ اسی کا اپنا خون، اسی کا بیٹا شمروز ہے۔ زوریز اپنے وسیع و عریض بیڈ روم میں بہت بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ آج ہوٹل میں رابعہ سے ہونے والی اس مختصر مگر ہولناک ملاقات نے اس کے وجود کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ رابعہ کا وہ چہرہ، وہ آنسو اور وہ لہجہ جس میں اس نے اپنے بیمار بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگی تھی، زوریز کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ وہ اتنی بے بس کیسے ہو سکتی ہے؟ زوریز نے کرب سے سوچا۔ رابعہ سلطان جو کبھی اپنی خودداری پر سمجھوتا نہیں کرتی تھی، آج پیسوں کے لیے ایک اجنبی کے کمرے میں آنے کو تیار تھی۔ کیا واقعی وہ اتنی گر گئی ہے یا پھر میں نے اسے پہچاننے میں کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے؟ ماضی کی تصویریں کسی پرانی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگیں۔ وہ برسات کی رات، رابعہ کا روتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑنا، اس کا بار بار یہ کہنا کہ زوریز، خدا کے لیے مجھ پر یقین کرو، میں نے تمہارے بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ زوریز نے جھٹکے سے اپنا سر جھٹک دیا، مگر شک کا بیج اب ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ اسی کشمکش میں ڈوبے زوریز کے کانوں میں اچانک لاؤنج سے آنے والی چیخو پکار اور رونے کی آوازیں پڑیں۔ آوازیں اتنی بلند تھیں کہ اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور سیڑھیوں کی منڈیر سے نیچے جھانکا۔ نیچے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ شاہینہ جو اپنے سسرال میں ملکہ بنی رہتی تھی، آج خاک آلود حالت میں صوفے پر بیٹھی شہلا بیگم کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر شدید اذیت کے نشانات تھے۔ ماما، سب ختم ہو گیا۔ حامد نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے وارث چاہیے، اسے اولاد چاہیے۔ شاہینہ کی آواز ہچکیوں میں دب رہی تھی۔ شہلا بیگم اسے سینے سے لگائے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کے اپنے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ چپ ہو جا میری بچی، ہم حامد سے بات کریں گے، اویس صاحب اسے سمجھائیں گے۔ اولاد دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ شاہینہ نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں وحشت زدہ تھیں۔ نہیں ماما، کوئی بات نہیں سنے گا، کوئی علاج کام نہیں آئے گا۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بد دعا ہے۔ ماما، مجھے لگتا ہے کہ مجھے رابعہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ یہ نام سنتے ہی کوریڈور میں کھڑے زوریز کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا خون منجمد ہونے لگا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچا اور شاہینہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رابعہ کی بد دعا؟ کیسی بد دعا؟ زوریز کی آواز میں گونجتی ہوئی گھبراہٹ نے پورے لاؤنج میں خاموشی طاری کر دی۔ شاہینہ اور شہلا بیگم دونوں سہم کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ زوریز نے شاہینہ کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے صوفے سے اٹھایا۔ تم رابعہ کا نام کیوں لے رہی ہو شاہینہ؟ اس کی بد دعا کا تمہاری اولاد نہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ بولو۔ شاہینہ کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ اپنے سسرال کے طعنوں اور اتنے سال کی بے اولادی کے کرب سے ٹوٹ چکی تھی اور اب اس میں مزید جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ بھائی، مجھے چھوڑ دیں، میں بہت گناہ گار ہوں۔ شاہینہ نے فرش پر بیٹھتے ہوئے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ رابعہ بے گناہ تھی بھائی، وہ بالکل پاک تھی۔ اس رات کمرے سے نکلنے والا شخص رابعہ سے ملنے نہیں آیا تھا، وہ میرا دوست تھا، میں نے اسے بلایا تھا۔
زوریز کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس نے دھاڑتے ہوئے پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاہینہ نے روتے ہوئے سارا سچ اگل دیا۔ ماما اور میں نے مل کر وہ سارا ناٹک کیا تھا۔ ہمیں ڈر تھا کہ اگر آپ کو میری حقیقت پتہ چل گئی تو آپ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ماما نہیں چاہتی تھیں کہ ایک مڈل کلاس لڑکی اس گھر پر راج کرے، اس لیے ہم نے اس کی کردار کشی کی۔ ہم نے اسے وہ الزام دیا جو ایک عورت کے لیے موت سے بدتر ہوتا ہے۔ زوریز ساکت کھڑا رہا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے پتھر کا بت بنی کھڑی تھی۔ ان کی خاموشی شاہینہ کے بیان کی تصدیق کر رہی تھی۔ ماما، آپ بھی اس میں شامل تھیں؟ زوریز کی آواز میں اتنی تکلیف تھی کہ شہلا بیگم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ آپ نے اپنی بیٹی کے گناہ چھپانے کے لیے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ آپ نے مجھے اپنے ہی بچے کا قاتل بنا دیا۔ زوریز، بیٹا میری بات تو سنو، شہلا بیگم نے کپکپاتی آواز میں کہنا چاہا، مگر زوریز نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ کیا سنوں؟ یہ کہ آپ نے میری زندگی کے 6 سال مجھ سے چھین لیے، یہ کہ میں نے اس لڑکی کو ٹھکرایا جو میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، جس نے مجھ سے ٹوٹ کر محبت کی، میں نے اسے تذلیل کے ساتھ اس گھر سے نکال دیا۔ زوریز کا دم گھٹنے لگا۔ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اسے اپنے کانوں میں رابعہ کے وہ آخری الفاظ گونجتے سنائی دیے، زوریز تم آج مجھے نکال رہے ہو، لیکن ایک دن تم بہت پچھتاؤ گے۔ وہ ایک پل بھی اس محل نما گھر میں نہیں رک سکتا تھا جہاں مٹی کے بتوں کو بچانے کے لیے جیتی جاگتی روحوں کا سودا کیا گیا تھا۔ وہ دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، رابعہ۔ وہ ایک بھی لمحے کی تاخیر نہیں چاہتا تھا۔ اگلی صبح کا سورج رابعہ کے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آیا تھا۔ شمروز کا آپریشن ہو چکا تھا، مگر وہ ابھی تک آئی سی یو میں بے ہوش تھا۔ رابعہ آپریشن تھیٹر کے باہر شیشے کی دیوار سے لگی اپنے جگر گوشے کو دیکھ رہی تھی، جس کے ننھے سے وجود پر ان گنت پٹیاں اور نالیاں لگی تھیں۔ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے زوریز کھڑا تھا۔ آج کا زوریز وہ مغرور بزنس مین نہیں تھا جو کل ہوٹل میں چیک اچھال رہا تھا۔ آج وہ شکستہ حال تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایسی ندامت تھی جیسے وہ ساری دنیا کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ رابعہ اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس کے ذہن میں کل کی تذلیل تازہ تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ پیسے تمہیں مل چکے ہیں، میرے بیٹے کا علاج شروع ہو چکا ہے، اب تمہیں کیا چاہیے میری جان؟ زوریز نے کچھ نہ کہا۔ اس نے رابعہ کی آنکھوں میں جھانکا جہاں 6 سال کا دکھ اور کرب جمع تھا۔ وہ آہستہ سے رابعہ کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود نرسیں اور مریضوں کے لواحقین حیرت سے رک گئے۔ شہر کا اتنا بڑا آدمی ایک عام سی عورت کے پاؤں میں بیٹھا تھا۔ رابعہ، مجھے معاف کر دو۔ زوریز کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، شاہینہ نے سب سچ بتا دیا ہے۔ میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں، میں نے تم پر شک کیا، میں نے اس معصوم جان کو اپنا نام دینے سے انکار کیا۔ اس نے تڑپ کر آئی سی یو کے اندر لیٹے شمروز کی طرف دیکھا۔ کیا یہ میرا بیٹا ہے؟ رابعہ کی آنکھوں سے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ شدت سے رونے لگی۔ اس کے اندر 6 برسوں سے دبا ہوا لاوا پھٹ پڑا تھا۔ ہاں زوریز، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ رابعہ روتے ہوئے ایک دم چلا اٹھی۔ وہی بچہ جسے تم نے اس رات ناپاک کہا تھا، وہی بچہ جس کی زندگی کے لیے کل میں نے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے اور تم نے مجھے ایک طوائف سمجھ کر چیک میری طرف اچھال دیا۔ تمہیں اپنی بہن کی گواہی چاہیے تھی نا، تمہیں مجھ پر یقین نہیں تھا۔ دیکھو، آج میرے خدا نے گواہی دے دی۔ زوریز نے رابعہ کے پاؤں پکڑ لیے۔ رابعہ، خدا کے لیے مجھے ایک موقع دو۔ میں جانتا ہوں میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن میں اپنی بقیہ زندگی تمہارے اور شمروز کے قدموں میں گزار دوں گا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، میں ان کا ازالہ تو نہیں کر سکتا، لیکن رابعہ نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی سچائی ثابت ہو چکی تھی، مگر روح کے زخم ابھی بہت گہرے تھے۔ معافی اتنی آسان نہیں ہوتی زوریز۔ تم نے صرف میرا گھر نہیں جاڑا تھا، تم نے میری عزت نفس کے ٹکڑے کیے تھے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، حالانکہ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ لیکن آج میری سچائی ثابت ہو گئی ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ زوریز وہیں فرش پر بیٹھا آنسو بہاتا رہا، جبکہ رابعہ نے سر اٹھا کر شیشے کے پاس شمروز کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے آج اس کے بیٹے کی سانسوں کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی مردہ امیدیں بھی دوبارہ سانس لینے لگی ہیں۔ مکافات عمل کا پہیہ گھوم چکا تھا
اور سچ کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو گیا تھا۔ ہسپتال کی فضاؤں میں چھائی گھٹن اب چھٹ چکی تھی۔ شمروز کا آپریشن نہ صرف کامیاب رہا تھا بلکہ اس کی زندگی کی ڈور اب مضبوطی سے بند چکی تھی۔ زوریز جو پچھلے کئی دنوں سے ہسپتال کی راہداریوں میں ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا رہتا تھا، آج پہلی بار رابعہ کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی چمک نہیں بلکہ ایک گہری ندامت اور والہانہ محبت تھی۔ رابعہ، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ شمروز اب بالکل خطرے سے باہر ہے، کل اسے ڈسچارج کر دیں گے، زوریز نے دھیرے سے کہا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کی آواز رابعہ کو دوبارہ دور نہ کر دے۔ رابعہ نے خاموشی سے شمروز کے سوئے ہوئے معصوم چہرے کو دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے اس نے میرے بچے کو نئی زندگی دی۔ زوریز نے آگے بڑھ کر رابعہ کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر رابعہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ رابعہ، کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی؟ میں جانتا ہوں میں نے جو کیا اس کی تلافی ممکن نہیں، لیکن میں شمروز کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہوں جس کا وہ حقدار ہے۔ میں اسے اپنا نام، اپنی پہچان اور اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تم میرے ساتھ گھر چلو رابعہ، اپنے گھر۔ زوریز کی آواز میں التجا تھی۔ رابعہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرا گھر نہیں تھا زوریز، وہاں تو میری عزت بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ میں ڈرتی ہوں دوبارہ وہ سب کچھ ہوا تو کیا ہوگا، میں اب برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، زوریز نے عزم سے کہا۔ شاہینہ اپنے کیے کی سزا پا رہی ہے اور ماما وہ شرمندگی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں۔ میں نے ان سے صاف کہہ دیا ہے کہ اس گھر کی ملکہ صرف تم ہو اور شمروز اس سلطنت کا وارث ہے۔ اگر تم وہاں قدم نہیں رکھو گی تو وہ گھر میرے لیے بھی ایک قید خانہ رہے گا۔ میں اب تم لوگوں کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ رابعہ نے زوریز کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی صاف چھلک رہی تھی۔ ممتا جیت گئی اور اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اگلے دن جب زوریز کی گاڑی عالیشان پورچ میں آ کر رکی تو پورے گھر کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ شہلا بیگم دروازے پر کھڑی تھیں۔ جیسے ہی رابعہ نے گود میں شمروز کو لیے قدم رکھا، شہلا بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر رابعہ کی بلائیں لیں اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ رابعہ بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں نے اپنی انا میں تمہاری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنے ہی پوتے کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر رہی ہوں اور اپنے بیٹے کا گھر خراب کر رہی ہوں۔ رابعہ کا دل بھر آیا۔ اس نے شہلا بیگم کے ہاتھ چوم لیے۔ ماما، جو گزر گیا وہ ایک خواب تھا، اب ہم اسے دوبارہ یاد نہیں کریں گے۔ زوریز نے شمروز کو اپنی گود میں لیا جو اب ہوشیاری سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ دیکھو شمروز، یہ تمہارا گھر ہے اور یہ تمہاری دادی ہیں۔ شمروز کی معصوم مسکراہٹ نے گھر کی بوجھل فضا کو ایک لمحے میں خوشگوار بنا دیا۔ کچھ دن گزر گئے تھے، گھر میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ شمروز اب تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا۔ گھر میں رونق دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ ایک خوشگوار شام جب آسمان نارنجی روشنی سے نہا رہا تھا، رابعہ ٹیرس پر کھڑی شام کی ٹھنڈی ہوا کا لطف لے رہی تھی۔ اچانک دو مضبوط بازوؤں نے اسے پیچھے سے حصار میں لے لیا۔ رابعہ چونک گئی مگر زوریز کی مانوس خوشبو نے اسے سکون دے دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں موند لیں۔ کتنی دیر تک یوں ہی ناراض رہو گی؟ زوریز نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ رابعہ نے مسکراتے ہوئے خود کو چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی۔ چھوڑیں زوریز، کوئی دیکھ لے گا۔ دیکھنے دو، سب جانتے ہیں کہ تم میری بیوی ہو اور میں اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ زوریز نے اس کی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ اس نے رابعہ کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ رابعہ، ان 6 سالوں میں نے ایک پل بھی سکون سے نہیں گزارا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں مگر حقیقت یہ تھی کہ میں اپنی ہی محبت سے لڑ رہا تھا۔ رابعہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، اور اب بھی کیا شک ہے؟ زوریز نے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ کبھی نہیں۔ وہ لفظ دوبارہ مت نکالنا، تم میری روح ہو رابعہ، میں نے تمہیں کھو کر خود کو کھو دیا تھا۔ اب جو تم واپس آئی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی، اس میں ہیرے کی ایک خوبصورت انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس دن اس منحوس ہوٹل کے کمرے میں نے تمہیں ایک چیک دیا تھا۔ آج میں تمہیں یہ دے رہا ہوں۔ یہ میری وفاداری اور عمر بھر کی محبت کا عہد ہے۔ کیا تم دوبارہ مجھ سے شادی کرو گی؟ میرا مطلب ہے اس رشتے کو ایک نئی زندگی دو گی؟ رابعہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ اس نے اپنا ہاتھ زوریز کے ہاتھ میں دے دیا۔ زوریز نے دھیرے سے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ میں نے آپ کو تب بھی معاف کر دیا تھا جب آپ کو سچ کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ میری محبت آپ کی نفرت سے زیادہ طاقتور تھی۔ رابعہ نے شرماتے ہوئے اپنا سر زوریز کے سینے پر رکھ دیا۔ اسی لمحے شمروز کے کمرے سے اس کے کھلکھلانے کی آواز آئی۔ وہ اپنی دادی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔
زوریز اور رابعہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ چلو ہمارا چھوٹا نواب جاگ گیا ہے۔ زوریز نے رابعہ کا ہاتھ تھاما۔ وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کمرے کی طرف بڑھے۔ باہر چاند نکل آیا تھا جس کی چاندنی ان کے نئے سفر کو منور کر رہی تھی۔ برسوں کی اذیت، وہ تانے، وہ تنہائی اور وہ درد سب اب ایک دھندلا خواب بن چکے تھے۔ اب ان کے سامنے صرف ایک روشن مستقبل تھا جہاں محبت تھی، اعتبار تھا اور ان کا اپنا بیٹا شمروز تھا۔ محبت کی جیت ہو چکی تھی اور کہانی کا اختتام ایک ایسی خوشی پر ہوا تھا جس کی تپش ان کے دلوں کو عمر بھر گرم رکھنے والی تھی۔ اس کہانی کا مورل نہایت گہرا اور دل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے کہ شک، انا اور سنی سنائی باتوں پر یقین انسان سے اس کی سب سے قیمتی چیز رشتے چھین لیتے ہیں، جبکہ سچ اور صبر آخرکار خود کو ثابت کر ہی دیتے ہیں۔ رابعہ کا کردار ایک مضبوط، خوددار اور عظیم ماں کی مثال ہے جو اپنی عزت نفس کو پامال ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کی خاطر ہر قربانی دیتی ہے۔ اس کی خاموشی کمزوری نہیں بلکہ وقار اور ایمان کی طاقت تھی، جبکہ زوریز ایک ایسا کردار ہے جو محبت تو کرتا ہے مگر اپنی انا اور جلد بازی میں اندھا ہو کر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ اس پر تنقید بنتی ہے کہ اس نے تحقیق کیے بغیر ایک پاک دامن عورت کی زندگی برباد کی، تاہم آخر میں اس کی ندامت اور سچ کو قبول کرنا اس کے کردار کی بہتری کو ظاہر کرتا ہے۔ شہلا بیگم اور شاہینہ معاشرے کے اس تلخ پہلو کی نمائندگی کرتی ہیں جہاں غرور اور جھوٹی عزت کے لیے کسی کی زندگی تباہ کر دی جاتی ہے، اور ان کا انجام اس بات کا ثبوت ہے کہ ظلم کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ مجموعی طور پر یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ رشتوں میں اعتماد سب سے بڑی بنیاد ہے۔ کسی پر الزام لگانے سے پہلے حقیقت جان لینا ضروری ہے، کیونکہ ایک لمحے کا فیصلہ پوری زندگی کی سزا بن سکتا ہے۔ اور ایک عورت کی خاموشی کو کبھی اس کی کمزوری نہ سمجھیں، کیونکہ وہ جب صبر کرتی ہے تو اللہ خود اس کی سچائی کو دنیا کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اس لیے ہر قاری کے لیے یہ پیغام ہے کہ محبت میں یقین رکھیں، فیصلوں میں جلد بازی نہ کریں اور کسی کے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچیں، کیونکہ الفاظ کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔